ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت عرصہ بعد ہم پروفیسر اکیڈمی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں فزکس میں، جیسا کہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ کیسا ایکسپیریمنٹ ہے، کس طرح کا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے لکھا ہے کہ ٹو میجر دی والیوم آف سالڈ سلنڈر بائی ورنیئر کیلیپر۔ تو آج ہمارا یہ ایکسپیریمنٹ ورنیئر کیلیپر سے ایک سالڈ سلنڈر کی حجم یا والیوم فائنڈ کرنے کے لیے ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ورنیئر کیلیپر کیا ہے اور اس کے ذریعے ہم کس طرح ایک سالڈ سلنڈر کا حجم معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں، چونکہ میں اب اس وقت اپنے لیب میں موجود ہوں، تو میں آپ کو یہ بالکل فریش دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو ڈیوائس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ورنیئر کیلیپرس ہے۔ یہ ہائی سیکشنز کے لیبارٹریز میں بہت سارے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آج آپ اس ویڈیو کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل فریش ہے، نیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو ان باکس کرتا ہوں۔ یہ ہمارے ساتھ ورنیئر کیلیپرس ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں، یہ ورنیئر کیلیپرس ہیں اور یہ ایک سلنڈر نما چیز ہے یا سلنڈر ہے جسے ہم پیمائش کرنے جا رہے ہیں ورنیئر کیلیپر کی مدد سے۔ تو آج کا ہمارا جو پریکٹیکل ہیں یہ بالکل اسی کے متعلق ہیں کہ ہم اس ورنیئر کیلیپر کی مدد سے ایک سالڈ سلنڈر کی حجم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس پریکٹیکل میں، اس ویڈیو میں ہم اس پریکٹیکل کو اپنے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بعد آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ اس پریکٹیکل کی فوری سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی اسٹرکچر پر بحث کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنایا گیا ہے، اس میں کون کون سے حصے شامل ہیں۔ تو اس کی اسٹرکچر پر تھوڑا بہت ڈسکشن ضرور کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے ہم اس کی جو اسٹرکچر ہیں اس پر تھوڑی بہت روشنی ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت سمپل ڈیوائس ہے اور اس پر ہم جس کا یہ لسٹ کاؤنٹ بھی ہیں، اس پر ہم کسی چیز کی بہت کم حد تک پیمائش کر سکتے ہیں۔ یہ کم سے کم حد جس کو ہم بعد میں یا ایکسپیریمنٹ کے دوران ہم اس کو لسٹ کاؤنٹ بھی کہیں گے، اور اس کم سے کم حد کی جو ہوتی ہیں وہ 0.01 سینٹی میٹر تک لمٹ ہیں یا اور 0.1 ملی میٹر۔ سو ہم کسی چیز کی پیمائش 0.1 ملی میٹر یا ہم 0.01 سینٹی میٹر تک بالکل صحیح طرح کر سکتے ہیں اس آلے کی مدد سے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے واسطہ ایک ایسی کوانٹٹیز کے ساتھ پڑتا ہے جو مقدار میں بہت کم ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس مقدار کی پیمائش کے لیے ہم لیبارٹریز میں، سائنٹیفک لیبارٹریز میں یہ ورنیئر کیلیپر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کی اسٹرکچر پر بحث کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دو سکیلز ہوتے ہیں۔ ایک مین سکیل ہوتا ہے جو یہ ہیں، جو لمبی سی پٹی ہوتی ہیں جس پر لیزر درجے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے، اور یہ جو ہے یہ ورنیئر سکیل ہیں جو مین سکیل کے اوپر سلائڈ کرتا ہے اور آسانی سے لیفٹ رائٹ موو کر سکتا ہے۔ اس کو ہم ورنیئر سکیل کہتے ہیں، جس میں ورنیئر سکیل پر مین سکیل پر یہاں پر سینٹی میٹر کے نشانات درج ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ذرا نزدیک کر دوں، یہ ہمارے ساتھ فرام 1 2 3 4 5 6 اپ ٹو 15 سینٹی میٹر تک اس پر اس اسکیل پر نشانات ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹی میٹر کے درمیان میں یہ چھوٹے چھوٹے درجے ملی میٹرز کہلاتے ہیں، اور 1 سینٹی میٹر میں یہاں پہ 1 سینٹی میٹر میں 10 ملی میٹر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر 0 to
10 یا 9 جو ڈیجٹس ہیں یہ ہمارے 7 ملی میٹر سے زیادہ ہیں اور سینٹی میٹر سے کم ہیں. تو یہ بھی ورنیئر اسکیل پر اس طرح کے نشانات لگے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ان جاز کی طرف. اس کو ہم یہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ انٹرنل جاز ہے. یہ جو عموماً اوپر کی طرف چھوٹے ہوتے ہیں اس کو ہم انٹرنل جاز کہتے ہیں اور یہ ایکسٹرنل جاز ہے. یہ ریچڈ ہیں جو بعد میں ہم کسی ڈیوائس کو کلک کرنے کے لیے مضبوطی سے تھامنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے جو گرو ہے اس کی مدد سے ہم اس پر تمب رکھ کے آگے پیچھے آسانی سے سلائڈ کر سکتے ہیں اس ورنیئر اسکیل کو مین اسکیل کے اوپر. اس کے علاوہ جب ہم اس کو رائٹ کی طرف لے آتے ہیں تو یہاں پر ایک ہوتا ہے جسے ہم عموماً ڈپتھ راڈ کہتے ہیں. اس کی الگ الگ فنکشن ہیں, ان تمام کی الگ الگ فنکشن ہیں. یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایک ایکسٹرنل جاز ہے, دوسرا انٹرنل اور لاسٹ میں یہ جو ڈپتھ راڈ ہوتے ہیں اس کی الگ الگ فنکشن ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی بہت بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ساتھ سلنڈر ہیں اس ہم مطلب بیرونی جبڑے یا ایکسٹرنل جاز کی مدد سے ہم ایکسٹرنل ڈائیمیٹر پوائنٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو انٹرنل جاز ہے اس کی مدد سے ہم کسی چیز کی انٹرنل ڈائیمیٹر پوائنٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انٹرنل جاز کو تھوڑے اور پھر اس کو فٹ کرتے ہیں تاکہ آگے مزید نہ جائے. تو اس کی مدد سے ہم انٹرنل کسی چیز کی ڈائیمیٹر پوائنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ڈپتھ راڈ ہیں یہ کسی چیز کی گہرائی ناپنے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ڈپتھ راڈ ہے اس کو میں تھوڑا موو کرتا ہوں تاکہ یہ پہنچ سکے ڈیپ میں. تو یہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم اس کو اس کے اندر کرتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ پھر ٹائٹ کر کے اس پر تو یہ ہمارے ساتھ انٹرنل ڈپتھ ہم معلوم کر سکتے ہیں اس ڈپتھ راڈ کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ اس پر ہم ریڈنگ کس طرح لے سکتے ہیں تو اس کی طرف آتے ہیں. یہ تو صرف ان کی جو سٹرکچر ہے یہ وہ ہو گیا. اب ہم اس کی پروسیجر اور اس کی استعمال کا جو طریقہ کار ہے ان کی طرف جاتے ہیں. لیکن سب سے پہلے اب ہم اس پریکٹیکل میں کیا کرنا ہے, ہمیں پوائنٹ کرنا ہے ایک سالڈ سلنڈر کی والیوم کو. تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ایک سلنڈر ہے. سلنڈر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی تو سرفیس ایریا سرکولر ہوتے ہیں اور ایک لینتھ یہ ہوتا ہے. تو اس کی سب سے پہلے جو والیوم پوائنٹ کرنے کا فارمولہ ہوتا ہے آپ کو اسے ضرور یاد رکھنی چاہیے. وہ ہے V = 5R²L. یہ ہمارے ساتھ فارمولہ ہے. اب ہم اس فارمولے کی مدد سے اس کی حجم معلوم کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو V = 5 ہمارے ساتھ کانسٹنٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو R ہے یہ ریڈیس ہے. یہ سلنڈر نما چیز کی جو سنٹر سے اینڈ تک سرکولر پوائنٹ تک جو فاصلہ ہوتا ہے وہ ہے. لیکن یہاں پر ورنیئر کیلیپر کی مدد سے ہم پہلے ڈائیمیٹر پوائنٹ کرتے ہیں, بعد میں اسی ڈائیمیٹر کو اگر ہم 2 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ریڈیس آتا ہے اور یہ L ہے جو سلنڈر نما چیز کی لمبائی ہوتی ہیں وہیں کی پھر ہم لینتھ بھی معلوم کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ. تو ہمارے سارے اس ان چیزوں سے جو واسطہ پڑ جاتا ہے یہاں پر فارمولے میں 5 ہے, R ہے اور L ہے. تو 5 کانسٹنٹ ہے, ہم یہاں پر لیتے ہیں 3.1415 اور ہمارے ساتھ ریڈیس ہیں یہ معلوم ہو جائے گا ڈائیمیٹر سے اور L بھی ہم معلوم کریں گے اور بعد میں ہمارے ساتھ اس طرح اس سلنڈر کی جو والیوم ہے وہ فائنڈ ہوگا. اب ہم آتے ہیں اس کی باقاعدہ پروسیجر کی طرف کہ ہم اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو اس ڈیوائس میں 0 ایرر پوائنٹ کرنی ہوگی. تو اب آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ 0 ایرر کیا چیز ہیں. تو ڈیوائس میں جو غلطی ہوتی ہیں ان کو ہم 0 ایرر کہتے ہیں یا صفر غلطی کہتے ہیں. یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں 0 ایرر کے لیے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا اور قریب لے آئی آپ کو کلیئرلی دکھائی دے رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیوائس میں کوئی 0 ایرر نہیں ہے. کیونکہ یہاں پر جو ورنیئر اسکیل کا 0 ہے یہاں پر میں آپ کو اس پوائنٹر کی مدد سے مزید اس کی وضاحت کروں. یہ جو 0 ہے اس ورنیئر اسکیل یہ مین اسکیل کے 0 کے بالکل سامنے ہے, یعنی یہ کونسائڈ کرتا ہے.
تو اس ڈیوائس چونکہ یہ میں نے آپ کی سامنے اس ویڈیو میں انباکس کیا، اس میں یہ بالکل نیا ہے، تو اس لیے اس میں زیرو ایرر نہیں ہے۔ جب بعد میں یہ یوز ہو جائے تو یہ زیرو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ زیرو لیفٹ کی طرف جائے یا رائٹ کی طرف جائے، تو پھر اس وقت اس میں غلطی ضرور موجود ہوگی۔ جب یہ لیفٹ میں جاتا ہے یہاں پر تو یہ نیگیٹو ایرر ہوتا ہے جو لاسٹ میں ہم رزلٹ میں ایڈ کرتے ہیں، اور جب یہ رائٹ میں آتا ہے تو یہ پازیٹیو ایرر ہوتا ہے جو لاسٹ ریڈنگ سے ہم اس کو سبٹریکٹ کرتے ہیں۔ لیکن شکر ہے یہاں پر کوئی صفری غلطی یا زیرو ایرر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر زیرو ایرر کے بعد زیرو ایرر نہیں ہو تو چلو ٹھیک ہے، باقاعدہ ہم ایکسپیریمنٹ شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس کی ڈائمیٹر فائنڈ کرتے ہیں، تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں، ایکسٹرنل جاز میں فٹ کرتے ہیں اور فٹ کرتے ہیں، اور ریچٹ جو ہوتا ہے اوپر وہ ان کو ٹائٹ کرتے ہیں۔ بعد میں اگر یہ گر بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے اس کی ریڈنگ لے لی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ آگے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ میں نے ریچٹ کو بہت جلدی سے ٹائٹ کیا یہاں پر۔ اب آتے ہیں ہم ریڈیس پوائنٹ یہ ڈائمیٹر پوائنٹ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا۔ تو ڈائمیٹر کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ڈائمیٹر پر جو مین سکیل ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ یہ زیرو 1 ایئر سکیل کا زیرو اس 1 کے ساتھ کنسائڈ کرتا ہے، تو مین سکیل پر جو ریڈنگ میں لوں گا وہ سینٹی میٹر میں 1 سینٹی میٹر لے لوں گا۔ تو ڈائمیٹر سے ہم ریڈیس کی طرف جاتے ہیں، تو ریڈیس ڈائمیٹر کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے ساتھ 1 ڈیوائڈڈ بائی 2 0.5 سینٹی میٹر ہمارے ساتھ ریڈیس آتا ہے۔ تو ان سلنڈر کا جو ریڈیس ہے وہ 0.5 سینٹی میٹر اب ہم نے فائنڈ کیا۔ اس کے بعد یہ ہم 2-3 دفعہ دہراتے ہیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو اس کی ہم ایوریج نکالتے ہیں۔ وہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں 2-3 دفعہ نہیں کر سکتا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی لینتھ کی طرف، کیونکہ آپ نے یہاں فارمولے میں دیکھنے کہ پائی تو آلریڈی گیون ہے فارمولے میں، اور فائنڈ کیا ایل کی طرف آتے ہیں، تو یہ جو یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہوتا ہے، یہاں سے جو یہاں تک کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کو ہم اس کی لمبائی، سلنڈر کی لمبائی، تو ہم ریچٹ کو پھر سے کھولتے ہیں تاکہ یہ سلائڈنگ میں ایزی ہو۔ پھر ہم اس کو اس کے درمیان فٹ کرتے ہیں ایکسٹرنل جاز، اور ہم اس کو ایسے فٹ کرتے ہیں تاکہ بعد میں اس میں کوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل یہاں پر تھوڑا فرق نظر آ رہا ہے ضرور۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بالکل ٹائٹ ہو گیا۔ اب ہم اس ریچٹ کو جو ہے یہاں پر یہ ناب یہ گھماتے ہیں، پھر ہم وہی طریقہ کار دہراتے ہیں جو ہی ہم نے بعد میں ہم نے یہاں پر 1 سینٹی میٹر لے لیا، لیکن ہم ان کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آتا ہوں۔ لسٹ کاؤنٹ میں نے بھول چکا ہے یہاں پر، تو ڈائمیٹر کے مین سکیل کا ریڈنگ تو میں نے لے لیا ہے، یہاں پر میں اس کو ٹائٹ کر دوں۔ بعد میں ہم لینتھ کی طرف آتے ہیں، یہ تھوڑی غلطی ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں، پھر سے ہم ورنیئر سکیل کا ریڈنگ، مین سکیل کا ریڈنگ تو یہ ہے مین سکیل ریڈنگ، لیکن ہم پھر ورنیئر سکیل کا جو ریڈنگ ہے ان کی طرف آتے ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ کون سی لکیر یہاں پر کنسائڈ کرتا ہے، تو ظاہری بات ہے یہ ساری لکیر ادھر ادھر ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ صرف یہاں پر بھی زیرو کنسائڈ کرتا ہے اور یہاں پر بھی زیرو کنسائڈ کرتا ہے، تو جو بھی ہنسا یا ڈیجٹ کنسائڈ کر رہا ہوں تو انہی کو ہم لیں گے۔ یہاں پر زیرو کنسائڈ کرتا ہے تو ورنیئر کی ریڈنگ پر ہمارے ساتھ آتا ہے زیرو۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور کنسائڈ کر رہا ہوتا تو پھر ہم اس کو لسٹ کاؤنٹ میں ضرب دیتے۔ ہمارے ساتھ ورنیئر کیلیپر کا جو لسٹ کاؤنٹ ہے سینٹی میٹر 0.01، تو کوئی بات نہیں، یہ پھر سے ہمارے ساتھ زیرو آتا ہے سینٹی میٹر۔ تو اس لیے میں نے یہاں پر اگنور کیا، کیونکہ یہاں سے میں نے پریکٹس کی طور پر کیا تھا، تو مجھے معلوم تھا کہ ورنیئر کیلیپر جو ریڈنگ ہے وہ زیرو آتا ہے، تو میں اسکپ کیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں واپس جو لینتھ ہے اس کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر میں یہ بالکل ٹائٹ کرتا ہوں۔ ایک بات یاد اور رکھنی چاہیے کہ اگر یہ لسٹ کاؤنٹ کوئی ڈیجٹس آتا تو ہمارے ساتھ جو ریڈیس ہوتا وہ ہمارے ساتھ پھر یہاں پر مین سکیل ریڈنگ پلس ورنیئر سکیل ریڈنگ یہاں پر زیرو ہے، اس کے برابر ہے، تو ریڈیس ہمارے ساتھ ہوتا 0.5 + 0 0.5
सेंटीमीटर. ओके, ये हमारे साथ अब फाइनली जो रेडियस है वो आ गया. अब हम वापस लेंथ की तरफ आते हैं. तो लेंथ में हम मालूम करेंगे ये बिल्कुल सिलेंडर नुमा हमने बिल्कुल लेंथ वाइज रखा गया है इस वर्नियर कैलिपर में. तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे साथ मेन स्केल का जो रीडिंग है ये 3 से थोड़ा वो 3 आगे हैं और 0 इधर राइट साइड में है. तो हम 3 लेंगे. तो हम डायमीटर लेंथ के लिए मेन स्केल का रीडिंग ले लेते हैं. लेंथ के लिए वो है हमारे साथ 3 सेंटीमीटर. इसके बाद जो बाकी मानदा ये ज़्यादा हिस्सा हमारे साथ 0 थोड़ा इधर है. तो इनको मालूम करने के लिए हम वर्नियर स्केल पर जाते हैं कि कौन सा इनसा कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के बिल्कुल आगे. तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे साथ अगर आप देखें तो 2 और 3 के दरमियान जो हिस्सा है ये बिल्कुल कोइंसाइड करता है. तो यहाँ पर 2.5 आप ले सकते हैं कि 2.5 कोइंसाइड करता है. तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि वर्नियर स्केल पर जो रीडिंग है वर्नियर स्केल रीडिंग है यहाँ पर मैं लूँगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हमारे साथ ऑलरेडी हैं 0.01. तो अगर हम इसको ज़रब दे दें तो ये हमारे साथ 0.025. तो ये हमारे साथ वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है वो आ गया. इसके बाद हम इनको आपस में जमा करते हैं कि इसकी लंबाई लेंथ किस तरह बराबर है. तो लेंथ हमारे साथ आ जाएगा 3 प्लस 0.025. तो होली हमारे साथ जो नंबर आएगा वो है 3.025 सेंटीमीटर. तो अब हमारे साथ मतलूबा लेंथ और रेडियस दोनों फाइंड किए गए वर्नियर कैलिपर से. एक 5 सेंटीमीटर है और दूसरा 3.025. तो हम इसको और 3 दफ़ा दोहराते हैं. लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया कि टाइम तो कमी की वजह से वापस हम फार्मूले की तरफ आते हैं. तो हम यहाँ पर v = पाई की जगह 3.1415 क्रॉस आर स्क्वायर की जगह हम 0.5 स्क्वायर और एल की जगह हम लगाते हैं 3.025. अगर इन तमाम को आपस में ज़रब दे दें तो ये 3.1415 क्रॉस 0.5.25 एज 5 5s are 25 क्रॉस 3.025. अगर हम इनको आपस में ज़रब दे दें तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2.3757. और हम लिख सकते हैं कि v = 2.37. तो इसलिए हम इसको 2.4 लेकिन हम इसको एक्यूरेट लेंगे. तो ये सेंटीमीटर क्यूब चूँकि वॉल्यूम है इसलिए और हमने सेंटीमीटर में मेजर की हैं. तो फाइनली हमारे साथ ये जो एक्सपेरिमेंट था टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर बाय वर्नियर कैलिपर. तो यही एक्सपेरिमेंट आज मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन की हैं. आप जाकर इसको रिपीट भी कर सकते हैं. आप प्रैक्टिकल नोटबुक में देख भी सकते हैं. मैंने जो डिवाइस यूज़ की वो हमारे साथ आप के सामने हैं. Dear students, hopeful that you will have understand much about today's experiment. If you want to know more about the lectures in science subjects or in English, you have to subscribe this channel, Professor Academy. Also support my channel and not forget to share the link with your friends. So kindly subscribe and watch all my upcoming videos in the channel Professor Academy. Thank you so much. Goodbye.